بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. یہ سورہ ہمزہ ہے جو مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس میں 9 آیتیں ہیں اور 9 آیتیں ہیں اور اس کا آغاز جو ہے وہ ویل کے لفظ سے شروع ہوا ہے. ویل کے 2 معنی آتے ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ ہلاکت اور بربادی ہے نا، یعنی اس پر ہلاکت ہو. ویل یومئذ للمکذبین، قیامت جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے دن ہلاکت ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے ویل، ایک وادی، جہنم میں ایک وادی کا نام ہے. جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جو بہت بری وادی ہے اور جس سے جہنم خود پناہ ہوتی ہے، تو اس کو ویل کہا گیا ہے. جہنم کے ایک گڑھے کا نام بھی ہے. یہ ویل کس کے لیے ہے، ہلاکت کس کے لیے ہے؟ لکل ہمزۃ لمزہ، ہر اس آدمی کے لیے جو عیب ٹٹولتا ہے، یعنی جس کا کام ہی جو ہے تنقید کرنا ہوتا ہے، کسی کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا ہے، کسی کے پیچھے پڑ جانا ہوتا ہے، کسی کی ٹوہ لینا ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو اپنے عیب کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کے عیوب پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرتے ہیں. ایسا ان کو تنقیدی ذہن والا کہا جاتا ہے. یعنی ان کا ذہن جو ہے وہ ایک تنقیدی ذہن ہوتا ہے، یعنی وہ ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں. کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں اس میں بھی جو ہے خرابی نکالتے ہیں. تو اس کو جو ہے عیب ٹٹولنا، یعنی کسی کے پیچھے پڑ جانا، کسی کے عیب کو ہائی لائٹ کرنا، اس طرح. تو عیب ٹٹولنا ایک معنی ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے لمزہ کے معنی ہوتے ہیں غیبت کرنے. لمزہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غیبت کرنے کے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمزہ اور لمزہ دونوں جو ہے ایک ہی معنی میں ہے، یعنی عیب ٹٹولنے والا، عیب تلاش کرنے والا. بعض لوگ فرق کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمزہ وہ آدمی ہے جو سامنے سامنے جو ہے عیب بیان کرے، اور لمزہ وہ آدمی ہے جو پیٹھ کے پیچھے غیبت کرے. تو یہ مانا بھی کرتے ہیں، یعنی رو در رو عیب بیان کرنے والے، خرابی نکالنے والے، گالیاں دینے والے، تنقید کرنے والے، ڈیگریڈ کرنے والے جو سامنے سامنے کرتے ہیں اس کو لمزہ کہتے ہیں، مزہ کہتے ہیں. اور جو پیٹھ پیچھے کرتے ہیں اس کو لمزہ کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ترجمہ، ایک فرق کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہومزہ کی معنی آنکھوں سے اشارے کرنے والے. کسی کو ٹارگیٹ کرنا ہو، کسی کو ٹیز کرنا ہو تو اس کو آنکھوں سے اشارے کریں. اور ہاتھوں کے اشارے کو اور آنکھوں کے اشارے سے جو برائی کی جاتی ہے اس کو ہمزہ کہتے ہیں. اور زبان سے جو برائی کی جاتی ہے اس کو لمزہ کہتے ہیں. تو بعض الگ الگ انداز میں جو ہے فرق کیا گیا ہے. زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سامنے عیب ٹٹولنے والا اور پیچھے عیب ٹٹولنے والا، یعنی سامنے برائی بیان کرنے والا اور پیچھے بھی برائی بیان کرنے والا. تو ہر اس آدمی کے لیے جو آمنے سامنے برائی بیان کرتا ہے کسی کی اور پیٹھ پیچھے برائی بیان کرتا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے ویل کا گڑھا ہے. الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا. دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو آدمی مال جمع کرتا ہے، جس کے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے، جو مال کو گن گن کے رکھتا ہے، بہت سارا پیسہ ہوتا ہے تو گن گن کے اس کے اندر یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی عیب ٹٹولتا ہے. قرآن کتنی باریکی سے بیان کر رہا ہے کہ جو آدمی مال جمع کرتا ہے، جو سرمایہ دار ہے، جو مالدار ہے، اس کے پاس خوب روپیے کی ریل پیل ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، ہر طرح کی دولت ہے، ہر طرح کا سرمایہ ہے. تو ایسا آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے پاس پیسہ ہے، کمانے کا کوئی سب ذریعہ ہے، اب وہ کماتا بھی نہیں ہے. بس ایک زمانے سے پیڑھیوں در پیڑھی، یعنی جو ہے اپنے ماں باپ کی جائیداد اتنی زیادہ ہے کہ اسی کو کھا رہا پی رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے نا اس کے پاس، تو وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے. اور کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بھی آئے تو بھائی تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو.
اور پھر پیچھے ہی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو غیبت کی جو عادت ہوتی ہے یا کسی کے اندر عیب تلاش کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، یہ جو ہے مالداروں کے اندر ہوتی ہے، یعنی مال جمع کرنے والے میں یہ خرابی ہوتی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ انسان اپنے مال کو ہمیشہ انہیں سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، یا اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، ایسا سوچتا ہے۔ کیونکہ مال جو ہے وہ ایک آنی جانے والی چیز ہے، مطلب رہنے والی چیز تو ہے نہیں، آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ تو مال جو ہے، مال کے بارے میں جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا یا اس کے پاس ہمیشہ مال رہے گا، جو ایسا سوچتا ہے تو یہ سوچ اس کی غلط ہے۔ دیکھیے مال جو جمع کرنا ہے نا، وہ فی نفسی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں وہ مال خراب ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، جس میں صدقہ و خیرات نہ کیا جائے، جس مال میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، وہ مال خراب ہوتا ہے۔ جس مال میں سے اللہ کے راستے میں بھی دیا جاتا رہے، خرچ کیا جاتا رہے، غریبوں کو دیا جاتا رہے مال سب، تو وہ مال، وہ ایسا مال جمع کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یحسب ان مالہ اخلدا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، یعنی یہ مال جسے وہ جمع کر کے رکھتا ہے اس کی عمر میں اضافہ کرے گا اور وہ اسے مرنے نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ چاہے جتنا بھی آپ کے پاس مال ہو، لیکن انسان کو مرنا تو ہے ہی۔ اس کا مال اور اس کی عمر کا کوئی کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے اس کی عمر بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ آپ دیکھیے کہ بیمار ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے، پھر ہارٹ کی پرابلم ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، اور گھر بنا رہے ہیں جیسے کہ ہمیشہ رہنا ہے اس میں، اتنا قیمتی گھر بنا رہے ہیں، لاکھوں کا کروڑوں کا گھر خرید رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، شاعر نے کیا کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ پل میں آدمی ختم ہو سکتا ہے، لیکن جو جس طرح کی عمارت بنا رہے ہیں، جس طرح کا گھر بنا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جس کا ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کا مال اسے پائیدار نہیں بنائے گا، اس کو پائیداری نہیں دے گا، تو ہمیشہ زندہ نہیں رکھے گا، بلکہ انسان کو جانا ہی ہے، چاہے اس کے پاس جتنا مال ہو، اور چاہے فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، جانا تو سب کو ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، دیکھیے ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا ان کا گمان ہے، مال کسی کو ہمیشہ نہیں رکھتا، مال کی وجہ سے کوئی انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ کلا، قرآن جو ایک حرف کلا لا کر یہ بتا رہا ہے کہ اس طرح کی سوچ غلط ہے۔ لینبذن فی الحطمہ، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آج اتنا پھرا، اتنا غرہ ہے، اتنا غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے مال کا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ کل یہی آدمی قیامت کے دن جو ہے حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ حطمہ کہتے ہیں ایسی آگ جو انسان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، انسان کا کچومر نکال دے گی، انسان کو پورے طور پر ختم کر دے گی، برباد کر دے گی، ایسی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیونکہ مال جس کے پاس ہوتا ہے اس کے اندر برائیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی ایسا بخیل آدمی حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ یہ بھی جہنم کا ایک نام ہے، توڑ پھوڑ دینے والی، حطمہ بھی جو ہے جہنم کا ایک نام ہے، یعنی حطمہ میں ڈالا جائے گا مطلب جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو بخیل جو ہوتے ہیں، جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، ایسا ہی سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، ان کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، کہ بھئی وہی سوچتے ہیں کہ اگر میں پیسہ دوں گا تو میرا مال کم ہوگا، ایسا سوچتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اب جیسے مسجدوں میں اماموں کی تنخواہ وغیرہ کا معاملہ ہے، وہ ایک لمیٹڈ تنخواہ ان کو ملتی ہے۔ اچھا کمیٹی میں اگر بات ہوتی ہے کہ بھائی ذرا تنخواہ بڑھائی جائے، تو 4 5 آدمی بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، بھائی کیوں بڑھا؟ ارے اللہ کے اوپر کیوں بھروسہ نہیں ہے کہ مسجد کی انکم اللہ اور اضافہ کرے گا نا؟ اگر تم امام کو یا اسٹاف کو، مسجد کے اسٹاف کو اچھی تنخواہیں دو گے، کہ اللہ تعالیٰ مسجد کی انکم میں اضافہ نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ ہم کو جو دیتا ہے، ہم کو اس میں سے لوگوں کو دینا چاہیے۔ اللہ ہم کو دیتے ہی اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو دیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہم دین کے راستے میں خرچ کریں، اللہ اسی لیے دیتا ہے ہم کو مال۔ اور اگر ہم بخیل بن جائیں، اس پر صاف بن کے بیٹھ جائیں خزانے پر، تو پھر انسان جب بخیل ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ قرآن میں صاف کہا گیا کہ اللہ علیہ وزل ان قریب اس کو توڑ پھوڑ دینے والی
जहन्नम की आग में उसको झोंक दिया जाएगा। वमा अदरा कमल हुतमा, हुतमा क्या है, खुद अल्लाह सवाल कर रहा है। हुतमा किसको कहते हैं, कुरान खुद उसका जवाब दे रहा है। हुतमा तुझे क्या मालूम, हुतमा कि हुतमा क्या है, हुतमा क्या है ये तुम नहीं जानते। ये इस्तिफाम उसकी हौलना की बयान करने के लिए सवाल यहाँ पे किया जा रहा है कि तुम्हारी अकल उस आग को समझ नहीं सकती। तुम्हारी अक्ल जो है उस आग का अहाता नहीं कर सकती। तुम्हारी अक्ल उस आग का अहाता नहीं कर सकती। तुम्हारे जहन में उस आग का जो हकीकी कॉन्सेप्ट है वो नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी तुम्हारी जो अकल है वो कमजोर है। कुरान कह रहा है कि वहां की आग को समझने के लिए अल्लाह ताला अलग से जहन देगा, अलग से अकल देगा वहां की आग को समझने के लिए। दुनिया की आग को तो हम समझते हैं ना, समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं, लेकिन आखिरत की आग को समझने के लिए दुनिया की अक्ल काफी नहीं है। ये कुरान कह रहा है वमा अदरा कमल हुतमा। और तुम्हारी इदराक ही नहीं हो सकता कि हुतमा क्या है। नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की जलाई हुई आग। अमुकदा के माने आते हैं जलाने के, अलमुकदा जली हुई, अल्लाह ने जिसको जलाए वो आग। एक तो इंसान जलाता है आग दुनिया में, है कि नहीं, और एक अल्लाह ने जलाई है। तो अल्लाह ने जो आग जलाई है उसका मुकाबला दुनिया में जलाई हुई आग से हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। यानी दुनिया में जो आग है जो इंसान जलाता है, इंसान की जलाई हुई आग और अल्लाह की जलाई हुई आग में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो इसीलिए जो है हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, टैली नहीं कर सकते हम। दुनिया की आग को आखिरत की आग से टैली नहीं कर सकते। कुरान वही कह रहा है ना कि हुतमा जो है वो अल्लाह की जलाई हुई आग है, और अल्लाह की जलाई हुई आग कभी बुझेगी नहीं। इंसान की जलाई हुई आग तो थोड़ी देर में बुझ जाती है कि नहीं। और इंसान की जलाई हुई आग में क्या होता है कि आदमी जब जलता है तो चमड़ा पहले जलता है, अंदर का हिस्सा नहीं जलता। पहले पहले चमड़ा जलता है, फिर धीरे धीरे उसकी हड्डियां जलती हैं, फिर गोश्त जलता है पूरा, फिर बाद में दिल जलता है। लेकिन ये आग ऐसी है कि जिसमें डालते ही इंसान ये दिलों की ये दिल अंदर से जल जल रहा होगा। कुरान कहता है अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा, जो दिलों पर चढ़ती चली जाएगी, यानी अंदर से भी जलेगी और बाहर से भी उसकी तकलीफ महसूस होगी, दो तरफ से। दुनिया क्या क्या होती है, अगर दुनिया की आग में इंसान को जलाया जाए तो पहले उसकी खाल जलती है ना, स्किन, पहले स्किन जलती है ना, उसका पूरा बॉडी का ऊपर ऊपर कैसे जलता है, बाद में अंदर कैसे जलता है। कुरान कह रहा है कि जहन्नम की आग ऐसी है कि उसमें डालते ही इंसान जो है अंदर भी जलन, आग की जलन को महसूस करेगा और बाहर भी जलन महसूस करेगा। दिलों पर चलती है, यानी उसकी हरारत दिलों तक पहुंच जाएगी। वैसे तो दुनिया की आग के अंदर भी ये खासियत है कि वो हर चीज को जला डालती है, लेकिन दुनिया में ये आग दिल तक नहीं पहुंच पाती कि इंसान मर जाता है जल के, है कि नहीं। दुनिया में क्या होता है कि अगर एक आग आप जलाइए, उसमें एक इंसान को डाल दीजिए तो वो जलेगा जरूर, जलेगा। और जलने के बाद जो है, जलेगा और जलने के बाद यानी उसके दिल तक अभी आग नहीं पहुंचेगी कि वो मर जाएगा। दुनिया की आग ही ऐसी। और आखिरत की आग के बारे में कहा गया है कि जहन्नम में ऐसा नहीं होगा कि वो आग दिलों तक पहुंच जाएगी। अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा, यानी वो आग दिलों तक पहुंच जाएगी लेकिन मौत नहीं आएगी। आरज़ू के बावजूद भी, यानी इंसान चाहेगा कि मर जाए लेकिन मर नहीं पाएगा। ला यमूतु फीहा वला यहया, सूरह आला में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम में इंसान न तो जिंदा रहेगा न मरेगा, मरना चाहेगा तो भी नहीं मर पाएगा। दुनिया में क्या होता है, आग में डाल दो थोड़ी देर में जल के खत्म हो जाता है, अंदर का हिस्सा जलता नहीं, अंदर दिल वैसे ही रहता है, ऊपर ही जल के मर जाता है इंसान। लेकिन आखिरत में ऐसा नहीं होगा। आखिरत में ऐसा होगा कि जब इंसान को आग में डाला जाएगा, जो अल्लाह की जलाई हुई आग है, उस आग में जब इंसान को डाला जाएगा तो ऊपर से भी जलेगा और अंदर के पार्ट्स भी जलेंगे, दिल भी जलेगा, गुर्दा जलेगा, किडनी जलेंगी, उसका हार्ट, उसका लीवर, उसका उसके लंग्स सब जलेंगे। ये है जहन्नम की आग। ये कुरान यही आपको बताना चाहता है। कुरान यही बताना चाहता है कि हम लोग जो बयान में सुनते हैं ना कि जहन्नम में आग होगी, तो दुनिया की आग की तरह थोड़ी होगी वो आग। दुनिया की आग की तरह वो आग नहीं होगी, हम टैली ही नहीं कर सकते। कुरान कह रहा है ना कि वमा अदरा कमल हुतमा, तुम हुतमा को जान ही नहीं सकते। तुम्हारी इतनी अकल ही नहीं है कि तुम वहां की आग को दुनिया की आग से टैली कर सको। वहां की आग को आदमी उसी वक्त महसूस करेगा जब उसमें दाखिल होगा, या जन्नती उस वक्त महसूस करेंगे जब अल्लाह ताला उनको अलग से जहन और दिमाग देगा, जब वो उस दिमाग से समझ पाएंगे वो आखिरत की आग को। यहाँ की दुनिया के दिमाग जो अल्लाह ने हमको यहाँ पे जो दिमाग दिया है, जो हमको यानी सेंस दिया है, जो अकल दी है, जो हमारे सोचने समझने की जो सलाहियत है, ये सब दुनिया की चीजों को समझने के लिए दी है।
آخرت کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ الگ سے ذہن دے گا، ہے نا؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہ دنیا میں ہم نہ تو جنت کا تصور کر سکتے ہیں اور نہ جہنم کا تصور کر سکتے ہیں، ہم یہاں تصور نہیں کر سکتے، چاہے جتنی بھی بڑی تکلیف آپ کو پہنچے، آپ کو ٹارچر کیا جائے، بہت اذیت دی جائے، بہت تکلیف دی جائے، پھر بھی جہنم کے مقابلے میں یہاں کی تکلیف کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ۔ اور ایک بڑی بات، آگ، اب جیسے اب تنور ہوتا ہے، روٹی بنتی ہے نا تنور میں، آپ نے دیکھا ہوگا روٹیاں بنتی ہیں تنور کے اندر، اگر تنور میں فل آگ جل رہی ہو اور کسی کو پھینک دیا جائے تنور میں اور اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی، یعنی چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ باہر آگ نکل کے اندر کی تپش کم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، یعنی وہ تپش بڑھتی رہے گی، آگ باہر نہیں جا پائے گی، جائے گی لیکن پورے طور پر نہیں نکلے گی۔ وہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان پر چو طرفہ بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ دوسرا کہتے ہیں جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے، اور انہیں لوہے کی میخوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے۔ انہا علیہ مقصدہ، یعنی وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، یہ عمل ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں، بڑے بڑے ستونوں میں، یعنی بڑے بڑے ستون ہوں گے جس میں ان کو باندھا جائے گا تاکہ وہ نکل نہ پائے جہنمی۔ بعض کے نزدیک آمدی سے مراد بیڑیاں ہیں، توق ہیں، اور بعض کے نزدیک ستون ہیں جن میں انہیں عذاب دیا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر کی ایک شکل بتائی جا رہی ہے کہ اس میں ستون ہوں گے جس میں ان کو بیڑیوں سے باندھ دیا جائے گا اور وہ جلتے رہیں گے، نکل نہیں پائیں گے، تڑپ نہیں پائیں گے، چاہیں گے مر جائے لیکن مر نہیں پائیں گے۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوگی، اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے قرآن کی ان آیتوں کو ہم کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں تو ہم آج اچھے بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، انجوائمنٹ سب چل رہا ہے، لیکن کیا ہم نے جہنم کی آگ سے بچنے کی تیاری کی ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے ہماری زندگی میں۔ تو قرآن جو ہے سورہ حمزہ کے ذریعے ہمیں سبق دینا چاہتا ہے کہ ہم کسی کی برائی نہ بیان کریں، کسی کی برائی نہ بیان کریں، یہاں نہ تو غیبت کریں، نہ آمنے سامنے بیان کریں۔